السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجان۔ آج کے دن خوبصورت راتوں میں سے ایک رات ہوگی اور وہ ہے معراج کی رات، شب معراج۔ یہ وہ خوبصورت رات ہے جو کہ ہمیں اسلامی طور کے پر آج کے دن مل رہی ہے، اور آج کا دن جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 7 فروری کا دن ہے۔ یہ وہ خوبصورت رات ہے کہ جب دنیا کی گھڑیوں میں، ساعتوں میں چند لمحے ہی گزرے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے بیت المقدس میں، جو کہ قبلہ اول تھا، تمام انبیاء کی جماعت کروائی، اور پھر وہیں سے براق پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے عرش مولا پہ چلے گئے، جہاں پہ ان کا ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے اس مقام کے اوپر، جو کہ ایک درخت ہے، اس مقام سے آگے نہیں جا پائے، کیونکہ ان کی ایک حد تھی، اور انہوں نے یہ حضور سے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ احادیث کے مطابق 600 پر رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، اور وہاں پہ وہ معجزات اور وہ محبوب اور جو ہے محبت کا وصل ہوا، اور جو گفتگو ہوئی ہے محبت کی، یہ تو تاریخ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، اور پھر واپس آ کے انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ ایک محبت کا مقام تھا، اور یہ وہ ملاقات تھی جو کہ ایک محبت کرنے والے انسان ہی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظارہ کر رہے ہیں جنت کا، دوزخ کا، اور جنت کے اس مقام کا جو کہ جنت الفردوس کہلائی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو کہ اللہ کے عرش کے بہت قریب ہے، اور تمام تر وہ چیزیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دیکھ کے آئے، مشاہدہ کر کے آئے، وہ تمام تر آ کے اپنی امت کو بیان کی۔ اور سب سے مین چیز کہ اس خوبصورت رات میں جو تحفہ ملتا ہے ہمیں بینگ اے مسلم ہونے کے لیے، نماز کا، اور یہ نماز کا وہ تحفہ ہے جو کہ ابتدائی طور کے پر 50 نمازوں کی صورت میں تھا، جو کہ پھر کم ہوتے ہوتے 5 پہ رہ گیا، لیکن اللہ کی رحمت، محبت، 70 ماؤں کا ہونے کا محبت کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد کیا کہ گو کہ نمازیں 5 ہی ہوں گی، لیکن ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ 50 کے گنا ہی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آئے، اور پھر دوبارہ سے پھر جو ہے حضرت سے جب ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے واپس جاتے ہوئے نمازیں کم ہوئیں اور 25 ہو گئی، اور 25 ہونے کے بعد جب نمازیں پھر کم کروانے گئے تو پھر 5 ہو گئیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس سے زیادہ کم کرواتے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے۔ تو گو کہ نماز کا ایک خوبصورت تحفہ جو کہ اس رات ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ فرائض میں ہے۔ جس طرح نماز 5 وقت فرض ہے، اسی طرح روزے کا جو تحفہ ہے وہ بھی ہمارے پاس ماہ رجب میں ہی ہے، اور یہ بھی فرائض میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے فرائض اگر انسان اپنی زندگی میں پورے کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نماز یقینی طور کے اوپر ہر مسلمان پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سوچ ذہن میں یہی رہتی ہے کہ ہم اپنی نماز میں مزید اور زیادہ یکسوئی کس طرح پیدا کر سکیں، ہمارا نماز کے دوران ایٹ لیسٹ دھیان جو ہے وہ کہیں ادھر سے ادھر نہ بھٹکنے پائے۔
تو اس کا سب سے خوبصورت طریقہ اور کلیہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو ایٹ لیسٹ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں عربک میں، ان قرآنی صورتوں کا ترجمہ بہت زیادہ اچھے انداز میں مفہوم کے ساتھ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور اس سے مزید اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک جو ہے اپنی مادری زبان میں، وہ زبان جو کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بہت اچھے انداز میں، اس میں 1 2 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ تو اگر آپ سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ کو نماز میں لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو تصور میں یہ اپنے رکھیے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں، چاہے باجماعت پڑھ رہے ہوں، آپ گھر میں پڑھ رہے ہوں، کسی ایسے مقام پہ پڑھ رہے ہوں جو کہ راستے میں ہے، سفر میں ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہوں جو کہ گیدرنگ میں ہے، تو آپ کے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے حاضری میں ہیں، ان کے ہاں حاضر ہیں، اور اللہ جو کہ اپنے عرش کے اوپر موجود ہے، یہ وہ عرش ہے جو کہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اس عرش کا خاکہ تصور جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور وہ تبھی ہو پائے گا جب آپ لوگ حقیقی طور کے پر قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ کے عرش کی عظمت و قدر و منزلت، اور وہ عرش کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کون کون سے فرشتوں کی میجر جو ہمیں جن کے نام علم ہے، ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، اور سب سے خوبصورت چیز یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ان کی جو ملاقات ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کو انہوں نے دیکھا جو کہ کعبۃ اللہ جو کہ بیت المعمور میں ہے، وہاں پہ وہ اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے سپورٹ دی کیا گیا ہے کہ ایسے بچے جو کہ اس دنیا میں آتے ہیں اور بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، جن کو والدین کی محبت نہیں ملتی، جیسے کہ نومولود بچے کئی دفعہ پیدا ہوتے ہی وفات پا جاتے ہیں، چند دنوں کے یا چند مہینوں کے بچے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں اور اپنے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی وہاں پہ ارواح کی سرپرستی بھی کر رہے ہوتے ہیں، خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام تر وہ مشاہدات ہیں کہ جب آپ معراج کا پورا واقعہ پڑھتے ہیں، پورے معراج کی ایک ایک چیز جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جنتوں کے مشاہدات، جنت کی خوبصورتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوزخ جو ہے اس کے مشاہدات کروائے گئے کہ وہاں پہ کس کس طرح اور کون کون سے لوگ کس کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ حقیقی طور کے پر اس چیز کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ آٹومیٹکلی طور کے پر گناہوں سے اپنے آپ کو لازمی ہر لحاظ سے بچاتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر کسی بھی حالت میں ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، آپ آٹومیٹکلی طور کے اوپر جب اذان کی آواز سنیں گے تو لاشعوری طور کے اوپر آپ کے جو ذہن میں وہ اذان ہے جو کہ آپ کو پیدائش کے طور کے اوپر دی جاتی ہے وہ گونج اٹھے گی، اور اللہ اکبر کا یہ لفظ جو کہ اس سال کا اسم اعظم بھی ہے، آپ لوگوں کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے اوپر محبت کے ساتھ اکسانا شروع کرے گا کہ آپ اس میں تاخیر نہیں کریں گے، آپ فوری طور کے پر اذان سنتے ہی اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ تحفہ ہے جو کہ ہمیں اس رات کو، اس شب کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی اگر ہم لوگ بات کریں پلانٹری پوزیشنز میں، تو اس میں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ نئے لوگوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں گے، گو کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے فوری طور کے پر اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ شامل ہونا شروع ہوں گے۔ ایگزاٹک سائن ٹارس برج سور، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ کی زندگی میں صحت کے اعتبار سے خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ ایگزاٹک سائن جیمنائی برج جوزف، آپ لوگوں کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی جہاں پہ صحت یابی کی طرف ہے، جہاں پہ
آپ کی جو سحر انگیزی ہے وہ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، وہیں پہ آپ لوگوں کے کام کی روٹین میں بھی خوبصورتی ہے۔ ایگزاٹک سائن کینسر برج سرطان، آپ لوگوں کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا دن ہوگا اور آپ کی سوچ میں انشاءاللہ وسعت آئے گی۔ ایگزاٹک سائن لیو برج اسد، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کا دن آپ کی زندگی کہیں نہ کہیں پہ مسائل اور پرابلم سے باہر نکلے گی۔ آپ لوگ کافی حد تک قائدانہ صلاحیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ ایگزاٹک سائن ورگو برج سملا، آپ لوگوں کو آج کے دن کچھ چیزوں کو لمیٹیشنز میں رکھنے کی ضرورت ہے، محدود، اسپیشلی اپنی سوچ کو، اپنے ارادوں کو، اپنے آئیڈیاز کو ہر فرد کے اوپر اعتبار کر لینا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ ایگزاٹک سائن لبرا برج میزان، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ کی زندگی میں غیبی طور کے اوپر مالی مدد ہوگی اور کچھ پرابلمز آپ کی زندگی سے انشاءاللہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اسکارپین برج عقرب، آپ لوگوں کے آج کے دن کو دیکھیں تو آج کے دن آپ کی زندگی میں بڑے ریئلسٹک اپروچ کے حامل نظر آتے ہیں، ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور آج آپ لوگ اپنے کانفیڈنس لیول میں نمایاں امپروومنٹ دیکھ سکیں گے۔ ایگزاٹک سائن سیجیٹیریس برج اکاس، آپ لوگوں کا آج کا دن قوت ارادی کو مضبوط بنانے کا دن ہے، اور جہاں پہ قوت ارادی مضبوط ہے وہیں پہ آپ لوگ اپنے تعلیمی رجحانات میں خوبصورتی محسوس کریں گے۔ ایگزاٹک سائن کیپریکارن برج جلدی، آپ لوگوں کا آج کا دن رکاوٹوں کے دور ہونے کا دن ہے، خوشگواری کا دن ہے، اور ذہنی طور کے پر استقامت آ سکے گی۔ ایگزاٹک سائن ایکویریس برج طلب، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن آپ اپنی زندگی میں اپنی سوچ کی بھرپور عکاسی کریں گے، جس سے آپ کی خوشبختی کی طرف آنا شروع ہوگی۔ ایگزاٹک سائن پائسس برج حوت، آپ لوگوں کی آج کے دن سکس سینس آپ کو کوئی اشارہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے اوپر غور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ آج کے دن کچھ اہم خبریں آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج کے دن کے لحاظ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔